نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، برے کو بھی مرنا ہے، نیک کو بھی مرنا ہے. ہر انسان کو، ہر جاندار کو مرنا ہے. اور اے انسانوں، تم جتنے بھی ترقی کر جاؤ اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے جتنے اعلیٰ معیار پر تم پہنچ جاؤ، تم موت کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تمہیں موت کب آئے گی یہ تو بہت دور کی بات ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم کہاں مرو گے یہ بھی تم کو نہیں پتا. عظیم آباد کی دھرتی پہ رہنے والا کیا اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے قبرستان میں اسے دفن ہونا نصیب ہوگا؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم کہاں مریں گے اور کہاں دفن ہوں گے. اور جب ہم مریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو احمد آباد کے پلین کریش کی طرح ہماری ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے بھی نہ ملیں اور ہمارے گھر والے ہمارے ڈی این اے کی تلاش میں ہمارے ڈی این اے کو لے کر کے ہماری باڈی کے پارٹ پرزے تلاش کریں. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے میرے ساتھی ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے. اتنا انسان ترقی کر چکا ہے مگر موت سے لڑنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے اپنے مریض کو لے جائیے، اسے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی موت کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے اللہ، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ملا ہوتا تو اے اللہ تو نے اپنے نبیوں کو موت سے بچا لیا ہوتا، اپنے رسولوں کو موت سے بچا لیا ہوتا. لیکن اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی، رسولوں کو بھی موت آئی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئی اور موت آئی، نوح علیہ السلام پیدا ہوئے 950 سال کے بعد موت آئی. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اپنی عمر گزارنے کے بعد چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا، جنات ان کے قبضے میں تھے، ہوا پر ان کا کنٹرول تھا اور بڑے بڑے جنات بڑے بڑے محل ان کے حکم سے تعمیر کر دیا کرتے تھے. اتنی بڑی بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، مگر موت ان کو بھی آئی. اور سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے کھڑے تھے اور ڈائریکشن دے رہے تھے. تعمیر بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر جنات کر رہے تھے. جنات ان کے آرڈر سے، ان کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق اور ان کے گائیڈنس کے مطابق اور ان کے ڈائریکشن کے مطابق جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اور وہ لاٹھی لے کر کے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے تھے اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ تک نہ چلا. جب لکڑی کھانے والے کیڑے نے اور دیمک نے جب اس لکڑی کو کھا لیا، جس لکڑی کو لے کر کے سلیمان کھڑے ہوئے تھے اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا اور لکڑی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. تب جا کر کے جنات کو معلوم ہوا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو گیا، ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا. نبیوں کو بھی موت آئی ہے میرے ساتھیوں. اور اسی ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ. اس بات پر تو اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ نبی کی پیدائش کی تاریخ تھی، مگر اس بات پر تقریباً تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا جب نبی کبھی اللہ کے آخری نبی کی وفات کا دن تھا، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا. کبھی موقع ملے نبی کی وفات کا منظر بھی میرے پیارے ساتھیوں ذرا حدیثوں سے آپ اٹھا کے دیکھیے. جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ کے آخری نبی کے انتقال سے 5 دن پہلے کا ٹائم آتا ہے. مغرب کی نماز اللہ کے نبی پڑھاتے ہیں، سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے ہیں. بیمار ہیں آپ، بستر پہ لیٹے ہوئے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اقامت کا ٹائم آتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی پانی منگاتے ہیں،
غسل کرتے اور غسل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھا سکیں، مگر آپ کھڑے نہیں ہو پاتے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، گشی آ جاتی ہے، چکر آ جاتا ہے، گر جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے پانی منگایا، دوسری مرتبہ پھر آپ نے غسل کیا اور پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور 3 بار لگاتار اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ آپ کو یقین آ گیا کہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھا سکوں، میں مسجد میں جا سکوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے ہیں، اور سوموار کا دن آتا ہے اور فجر کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی کی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے کمرے کے دروازے کا پردہ ہٹاتے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ پیچھے سب بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور آپ مسکرانے لگتے ہیں، اور اتنی پیاری آپ کی مسکراہٹ تھی کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں اور ہم کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں تالی مارنے لگتے ہیں، اشارہ کرنے لگتے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ اے ابو بکر اب پیچھے چلے آؤ، اب ہمارا امام آ چکا ہے، اب اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اے ابو بکر پیچھے چلے آؤ، ہمارا امام اعظم آ چکا ہے، امام کائنات آ چکے ہیں، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو مکمل کر دو، اور پھر اللہ کے نبی پردہ گرا دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو نبی نے صحابہ کا کیا تھا اور صحابہ نے نبی کا کیا تھا۔ سوموار کا دن چڑھتا ہے، چاشت کا وقت آتا ہے، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے آمنہ کے لال کی طبیعت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ناساز ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کے اوپر موت کی سختیاں طاری ہونے لگتی ہیں، اور آپ اپنے چہرے پر پانی چھڑک کر کے کہنے لگتے ہیں الا ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں آتی ہیں۔ اسی حالت میں آپ کی زبان سے کچھ آوازیں آتی ہیں، ام سلمہ کان لگا کر کے سنتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کا ترک نہ کرنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، اپنے ماتوں پیتوں کا خیال کرنا، جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہو تم ان کا خیال کرنا۔ اے اللہ تو نے کیسا نبی دیا، اپنے آخری ٹائم میں بھی اس نبی کو نماز کا خیال ہے، اور اس نبی کو کمزور طبقے کا خیال ہے، غلاموں کا خیال ہے، جس طبقے کو دنیا ستاتی تھی اس طبقے کا خیال اللہ کے نبی کو آخری ٹائم میں ہے۔ اسی آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے قبر پرستوں کے اوپر بھی بد دعا کی تھی۔ جی ہاں، آج بہار ہی نہیں پورے ہندوستان کا کون سا ایسا شہر ہے جہاں کسی قبر اور مزار کو بنا کر کے وہاں پوجا پاٹ نہ ہو رہی ہو، وہاں سجدہ نہ کیا جا رہا ہو، وہاں ہاتھ نہ پھیلایا جا رہا ہو۔ آج اسلام کی پہچان ہم نے کیا بنا دی؟ قبروں اور مزاروں کو ہم نے اسلام کی پہچان بنا دی۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں لعنت کر رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان یہودیوں نے ان عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر تو سجدہ نہ ہونے دینا۔
نبی نے آخری وقت میں قبر پرستی سے بھی منع کیا ہے میرے ساتھ. کی تکلیف اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم، اے فاطمہ تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اے فاطمہ، اے میری بچی، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آج تیرے باپ کی وفات کا دن ہے، اب آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی اور مصیبت کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں دھیرے سے کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں. پھر آپ نے کچھ اور کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، آپ کے والد نے، آپ کے ابا جان نے ایسی کون سی بات کہی کہ آپ رونے بھی لگتی ہیں اور ہنسنے بھی لگتی ہیں؟ کہا کہ اے اماں عائشہ، یہ میرے اور میرے باپ کا راز ہے، میں باپ کی زندگی میں یہ راز آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں. جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا اور کچھ زمانہ گزر گیا، پھر حضرت فاطمہ سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اے اماں عائشہ، جب پہلی مرتبہ میں نے اپنا کان لگایا تو اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، میں بہت جلد دنیا سے تجھ کو چھوڑ کے جانے والا ہوں. اے میری بیٹی فاطمہ، میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں. یہ سن کر کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ اے میری بچی، تو گھبرانا نہیں، تو رونا نہیں. میرے اہل بیت نے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر کوئی آ کر کے مجھ سے ملے گا، سب سے پہلے اگر کسی کی وفات ہوگی میرے باپ، تو اے فاطمہ وہ تیری ہوگی، اور اے فاطمہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. یہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ نبی کا آخری ٹائم تھا میرے ساتھی. نبی نے اپنے آخری ٹائم حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھا، وہ مسواک کر رہے تھے. اشارہ کیا آپ نے حضرت عائشہ کو، میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ اپنے انتقال کے پہلے انسان مسواک کر لے. یہ بھی نبی کی ایک سنت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور پھر میں نے اللہ کے نبی سے اشارے میں پوچھا کہ کیا میں اس مسواک کو تھوڑا نرم کر دوں، تھوڑا ملائم کر دوں؟ اللہ کے نبی کی بیوی، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ نے اس مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم بنایا اور پھر اللہ کے نبی کو انہوں نے مسواک کروایا ہے. آخری ٹائم اللہ کے نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں میرے پیارے ساتھی. انتقال کے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تو مجھے بہترین ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، تو مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو اپنے ان نیک بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے جو تیرے نبیوں کی جماعت ہے، جو صدیقین کی جماعت ہے، جو شہداء کی جماعت ہے، جو صالحین کی جماعت ہے. اے اللہ تو اپنے ان نیک بندوں میں جن پر تیرا کرم ہوا ہے ان بندوں میں تو مجھ کو شامل فرما دے. یہ کہہ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے اللہ، دنیا میں بہت سارے بے ایمان ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں اور بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہے ہیں، مکان پر مکان بنا رہے ہیں، بینک بیلنس مضبوط کر رہے ہیں. اے اللہ موت تو ان کو بھی آتی ہے، ان کے گناہ کی کوئی سزا ان کو نہیں ملی. اے اللہ نیک انسان کو نیکی کا کوئی پھل نہیں ملا، برائی کرنے والے کو برائی کی کوئی سزا نہیں ملی. اے اللہ تیرا انصاف کہاں گیا، تیرا عدل کہاں گیا، تیرا نیائے کہاں گیا، تیرا جسٹس کہاں گیا؟ اے اللہ ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز میں 17 بار تیرے بارے میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو انصاف کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ مرنے والا تو مر گیا، انصاف تو نہیں ہوا، نیائے تو نہیں ہوا، جسٹس تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے بندو، اگر مرنے والا مر گیا تو یہ نہ سمجھو کہ کہانی ختم ہو گئی. نہیں، ابھی انصاف ہوگا. اللہ کی عدالت میں انصاف ہونے والا ہے
اور وہاں جج کون ہوگا؟ وہاں اللہ جج ہوگا. وہاں کوئی رشوت نہ چلے گی, وہاں کوئی سورس نہ چلے گا, وہاں کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے پائے گا. اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جتنا تم نے حق مارا ہے, جتنے تم نے چوری کی ہے, جتنا تم نے لوگوں کے ساتھ انیائے کیا ہے, اتیاچار کیا ہے, سب کا بدلہ چکانا پڑے گا, سب کی سزا تم کو ملے گی. اللہ کے یہاں اندھیر ہونے والا نہیں ہے, اللہ کے ہاں انیائے ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اے اللہ, دنیا میں بلڈنگ بنانے والا, سرکاری نوکری پانے والا, گلف میں کام کرنے والا, لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا, دنیا والوں کی نظر میں کامیاب تھا, دنیا والوں کی نظر میں سکسیسفل تھا. اے اللہ, کیا تیری نظر میں بھی سکسیسفل ہے؟ اللہ نے کہا نہیں, میری نظر میں سکسیسفل کون ہے؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے میرے بندو, کان کھول کر کے سن لو, اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو, میری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کو میں جہنم سے بچا لوں اور جس کو جنت میں داخل کر دوں. جو اللہ کی عدالت میں جس کے بارے میں یہ ڈیسیژن ہو جائے, یہ فیصلہ ہو جائے, یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم سے بچا لیا جائے گا, اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, باقی دنیا کی نوکری, دنیا کا دھن دولت, دنیا کا بینک بیلنس, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی شہرت, دنیا کا نام, یہ سب یہی رہ جائے گا. یہ دنیا تو دھوکے باز ہے, دنیا تو بے وفا ہے, دنیا بے وفا ہے میرے پیارے ساتھ. کبھی آپ غور کیجئے, آج اپنے بچوں کے لیے ہم حرام کاروبار کرتے ہیں, سود کا کام کرتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اور یہ سب کرنے کے بعد ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں. ہمارے بیٹے تو ہمارا نام یاد رکھتے ہیں, ہمارے بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں, ہمارے پوتے ہوں گے, پوتے کے بیٹے ہمارے پر پوتے ہوں گے, 2-3 جنریشن کے بعد ہمارے ہی بنائے ہوئے حرام کمائی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنے والے لوگ ہمارا نام تک بھول جائیں گے. ارے تیرا نام بھی کوئی یاد نہ رکھے گا, اور تو اس اولاد کے لیے حرام کاروبار کرتا ہے. یہ دنیا دھوکے باز ہے میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا بے وفا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اس دنیا سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں, اس دنیا سے بڑا دغا باز کوئی نہیں. اے اپنی خوبصورتی پہ ناز کرنے والا, میری پیاری ماں اور بہنوں, آئینے کے سامنے بار بار اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے گورے رنگ پہ ناز کرنے والیوں, اپنی خوبصورتی پر فخر کرنے والیوں, جب تمہاری عمر 40 کے پار جائے گی, یہ خوبصورت چہرہ مرجھاتا چلا جائے گا, اس پر جھریاں پڑ جائیں گی, اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہی عورت منہ دھونے کے لیے جب بیسن کے سامنے کھڑی ہوگی, آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, اسے اپنی جوانی کی خوبصورتی کی تصویر اپنے سامنے آ جائے گی. آج دنیا کو کوئی فلٹر اسے خوبصورت نہیں بنا سکتا, دنیا کا کوئی میک اپ اسے خوبصورت نہیں بنا سکتا. یہاں کی خوبصورتی بھی بے وفا, یہاں کی دولت بھی بے وفا, یہاں کے بال بچے بھی بے وفا. کامیاب کون ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ جس نے جنت میں اپنا محل بنا لیا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا.